موضوع الدرس في قصة تحريم ما أحل الله سورة التحريم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات صيبات وأبكارا. سورۃ التحریم کے اسباب نزول کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک واقعہ جو ہے وہ تو محدثین اور مفسرین کرام نے وہی ذکر فرمایا ہے شرب اصل والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں عصر کے بعد شہد نوش فرمانے میں دیر ہو جاتی تھی تو اس پہ بی بی عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن نے ایک ہیلا اختیار کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زیادہ دیر وہاں نہ رہے. ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پھر حضور پاک نے فرمایا کہ بھئی میں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا ہے لیکن کسی کو بتانا نہیں تاکہ بی بی زینب کی دل شکنی نہ ہو. دوسرا واقعہ بھی علماء نے محدثین نے لکھا ہے جن کا بعض کتابوں میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی جس کا نام ماریا قبطیہ تھا. اور یہ بی بی جو ہے اس سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا جس کا نام ابراہیم، یعنی حضور کی بیٹے کی گویا ماں بھی تھی، ام الولد بھی تھی.
اور اسلام کے اندر یاد رکھیں کہ دو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں. اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، ہاں اگر بیویاں ہیں تو پھر بیویوں کا حق ہے. او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی بانیاں ہیں، مملوکہ ہیں، تو وہ بھی ان پہ حلال ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، ان دو کے علاوہ کوئی اگر آدمی کوئی تیسری قسم نکالے تو پھر وہ ظلم ہے. اور یہاں اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر آدمی شادی کرے تو شادی میں تو صرف 4 نکاح کر سکتا ہے، یعنی ایک وقت میں 4 بیویاں رہ سکتی ہیں اس کی حرمت نکاح. اس سے زیادہ جو ہے وہ حرام ہے. لیکن ملک الیمین جو ہے یعنی مملوکہ جو ہے اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، 1 ہے 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، اس کی پابندی نہیں ہوتی، اور وہ بھی حلال ہے. اور ملک الیمین سمجھ لیں یا باندیاں سمجھ لیں، جن کو اردو میں کہتے ہیں نا باندیاں، ان کا مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ دشمنان اسلام نے اس کو بڑی ہوا دی ہے اور اچھالا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کا مذہب ہے، لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہیں، ان کے لڑکوں کو غلام بنا لیتے ہیں، لڑکیوں کو باندیاں بنا لیتے ہیں. تو یہ محض پروپیگنڈے ہوتے ہیں جن میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، پروپیگنڈا کرنے والے بھی کون ہیں؟ وہ ظالم جو ایک ایٹم بم پھینکیں تو 80 لاکھ بندہ ایک وقت میں مر جائے. ذرا مجھے دکھائیں، تاریخ سے ثابت تو کریں نا کہ حضور کی زندگی میں کتنے کافر مارے گئے حضور کے ہاتھوں سے، کتنا آپ نے قتل عام کیا. پروپیگنڈا ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، میڈیا ہے، اخبارات ہیں، کیبل ہیں، چینل ہیں، آج کل پھر یہ انٹرنیٹ کا عذاب ہے، یہ ہیں، تو وہ جو چاہتے ہیں اسلام کے خلاف باتیں بڑھاتے رہتے ہیں. اور جن کے ہاں گرل فرینڈ رکھنا عیب ہی کوئی نہیں، بلکہ جس لڑکی کسی آدمی کی لڑکی ہو نا، وہ جوان ہو جائے، اس کا کوئی دوست نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ لڑکی بیمار ہے، اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بیچاری جو ہے سائیکولوجیکل طور پر بیمار ہیں. تو ماں باپ کہتے ہیں تم نے ابھی تک کوئی دوست نہیں بنایا. ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں کہ ہماری لڑکی کی عمر 16 سال 18 سال ہوگی، اس کا دوست کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا، اس کا مطلب اس کے ذہنی طور پہ اس کو کوئی گرہ لگی ہوئی ہے جس کو کھولنا پڑے گا. تو مسئلہ سمجھو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باندیوں کا معنی ہے کہ تم جو غریب علاقوں میں چلے جاؤ، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جتنے دور افتادہ علاقے تھے نا جی، اپنا کافرستان کے علاقے اور اس طرف کے پہاڑوں میں غریب لوگ رہتے تھے. اچھا، بعض بدھ مذہب تھے، بعض کچھ ان میں مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، اور غریب ہوتے ہیں، ان سے جا کے لڑکیاں خرید لیتے ہیں. یہ باندیاں نہیں ہوتی شریعت میں کہ تم جا کے کسی غریب سے لڑکی خرید لو. یہ باندیاں نہیں ہوتی ہیں کہ گھر میں جیسے ذمہ داروں نے، سرداروں نے، وڈیروں نے، چوکی جاگیرداروں نے 10-10 20-20 30-30 گھر کے اندر نوکرانیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ہر بچی کی 2-2-3 نوکرانیاں ہیں، بیوی کی 2-3 نوکرانیاں ہیں، کھانے پکانے والیاں 2-3 ہیں، گھر کی صفائی کے لیے، کپڑوں کے لیے وہ پورا گھر نوکرانیوں سے بھرا ہوتا ہے. اور جو بیچاری نوجوان ہوئی، خوبصورت ہوئی، بس وہ پھر ذمہ دار کے لیے مال غنیمت ہے.
نہ وہ بول سکتی ہے، نہ ماں باپ بول سکتی ہے، نہ چیخ سکتی ہے، نہ فریاد کر سکتی ہے۔ سردار جو چاہیں کریں، ان کی اولادیں جو چاہیں کریں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک باندی پہ باپ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، بیٹا بھی اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اتنے بے حیا لوگ ہیں یہ باندیاں نہیں ہوتی میرا بھائی، اپنے دماغ کو صاف کرو۔ اسلام نے جن کی اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری کافروں سے جنگ ہو جاتی ہے، جہاد ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اب وہ علاقہ بھی مسلمانوں کا ہوگا اور اس کے جتنے لوگ قیدی ہوں گے وہ بھی مسلمانوں کے ہوں گے، جتنا مال ہوگا وہ بھی مال غنیمت ہوگا، اور جتنی ان کی عورتیں ہوں گی وہ بھی مملوکہ ملک الیمین ہوں گی، وہ بھی مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئی۔ یہ جہاد کے بعد ہے، یاد رکھو۔ اب جب جہاد ہی نہیں رہا تو باندیاں کہاں رہی؟ اچھا تم مجھے سمجھاؤ کہ جہاد کرنے کے بعد مسلمانوں نے فتح کر لیا علاقہ، وہاں سے 10 لڑکیاں کافروں کی پکڑی گئیں، ان کے ماں باپ قتل ہو گئے، آپ مجھے بتائیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو قتل کر دیں؟ ان کا کیا گناہ ہے؟ لڑائی تو ماں باپ نے کی تھی، یہ تو بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا قتل نہ کر دیں، کیا کریں؟ جیل میں ڈال دیں اور ان کی جان مال عزت روٹی کھانا یا دیتے رہیں اور ان کی جوانی جو ہے جیل میں تباہ ہو جائے، یا جیل کے اندر رہ کر پھر وہ جرم کریں، گناہ کریں۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم ان لڑکیوں کو پھر کافروں کے حوالے کر دیں، تو ان کا ماں باپ تو وہ ہے نہیں، ان کو کیا ہمدردی ہے؟ وہ بھی جو چاہیں گے پھر کریں گے، ان کے لیے مفت کا مال ہے۔ تو اسلام نے تو اس کا حل نکالا کہ جیسے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اسی طرح وہ غلام ہیں یا باندیاں ہیں وہ بھی مجاہدین میں تقسیم ہوں گی، اور جس نے جہاد نہیں کیا اس کو نہیں ملے گی۔ اگر جی مجاہد کو مل جائے اس کو بھی پھر اسلام نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے تمہارے لیے، اس کو اچھا ادب سکھاؤ، اس کو علم پڑھاؤ، اس کے ایمان کی دین کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دو، آزاد کرنے کے بعد تم نکاح کر دو تو تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر، تاکہ اس کی عزت کا تحفظ ہو۔ اچھا اگر تم اس کو خود آزاد کرنا نہیں چاہتے ہو تو اسلام نے ایک اور صورت بھی رکھی ہے کہ اچھا اس کو مکاتب بنا دو۔ مکاتب کا کیا معنی کہ جس مجاہد کے حصے میں آئی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو تم کسی گھر میں نوکری کر لو، کام کرو، مزدوری کرو، محنت کرو، مجھے 10,000 ریال دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں مکاتب، اور وہ ہوتا ہے بدل مکاتب۔ وہاں بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی گردن چھڑائیں، ان کی مدد کریں، پیسے دیں تاکہ جلدی آزاد ہو۔ اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ اگر خدا نہ کرے تم کسی کو قتل کر دو، اللہ نہ کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں بھی وہی حکم ہے کہ ایک غلام آزاد کرو۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لیا ہے تو حکم ہے کہ اتق رقبۃ، غلام آزاد کرو۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، زہار کر لیا ہے تو حکم ہے اتق رقبۃ، غلام آزاد کرو، تاکہ غلام آزاد ہوں، زیادہ سے زیادہ آزادی ملے ان کو، وہ کسی کی قید میں نہ رہیں۔
اور اس بی بی کو اور غلام کو بھی اللہ کے نبی نے سمجھا دیا کہ جو غلام اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا. ہر جگہ اتق رقبتن فک و رقبہ. اسلام نے حتیٰ کہ بعض صحابہ نے 3,000 غلام آزاد کیے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہزاروں غلام خرید کر کے آزاد کیے. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سینکڑوں غلام خرید کر کے آزاد کیے. تو یہ ہوتی ہے مملوکہ جو اللہ نے بندے پہ حلال کی ہے. کیوں؟ اگر حلال نہ کرتے، تیرے حصے میں ایک جوان لڑکی آ گئی ہے تو کیا کرو گے؟ اسلام کا ایک نظام عدل ہے نا کہ جب تمہارے گھر میں اس کو بحیثیت تمہاری باندھی کے رہنا ہے اور پھر تمہارے حکم کی بھی پابند ہے. کیوں؟ وہ تو جنگ میں تمہارے حصے میں آئی ہے. اگر اس سے اسلام جائز طریقے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اسی لیے اسلام کا ہر حکم جو ہے وہ عادلانہ ہے. دیکھو نا، اسلام نے دوسری بیوی کی اجازت دے دی، کوئی حکم نہیں دیا کہ تم 2 بیویاں کرو. اجازت ہے کہ کر سکتے ہو. تو اس کی وجوہات ہوتی ہے کہ بعض اوقات مثلا آپ نے شادی کی. میرے اپنے دوست تھے، اللہ عالم اب زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، بہت بڑے آدمی تھے ماشاءاللہ، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اور بہت اچھا دوست تھا میرا. وہ یورپ میں چلے گئے کسی زمانے میں، تو وہاں سے اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی اور وہ مسلمان ہو گئی لڑکی. مسلمان ہونے کے بعد بھی اس نے جلدی نہیں کی شادی کرنے. میں نے کہا نہیں، تم آزاد ہو، تم نے اسلام قبول کیا، تمہاری مرضی ہے، خوشی سے میرے ساتھ شادی کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. بہرحال اس نے شادی کر لی. پھر وہ اس کو اپنے ساتھ لے آیا. جب پاکستان آیا واپس اپنی تعلیم مکمل کر کے، اپنی ڈگری لے کے، تو اپنی بیوی کو بھی لے کے. اللہ کی شان ہے، اس کی بیوی کے داخلی طور پر ایک ایسی ہڈی پیدا ہو گئی کہ وہ خاوند کے قابل نہیں رہی. اس بیچارے نے پھر یورپ لے گیا، آپریشن ہوا، پھر ہو گئی. انہوں نے بتا دیا ابھی 10 آپریشن بھی کراؤ، یہ اسی طرح رہے گی. اب وہ بیچاری جو ہے خاوند کے قابل ہی نہیں رہی، وہ تو معذور ہو گئی ہے، وہ تو حق ادا ہی نہیں کر سکتی. تو اگر دوسری بیوی کی اجازت نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ اسلام ہے. اچھا، اس کے بعد اس نے اسی لڑکی، بڑی لکھی لڑکی تھی، بڑی ماشاءاللہ سمجھدار اور بڑی تعلیم یافتہ، بڑی مہذب، بہت باحیا عورت تھی. اس نے خاوند سے کہا دیکھو بات سنو، یہ محبت نہیں ہے کہ تم میری محبت میں ساری رات تڑپتے رہو اور اپنے جذبات پہ قابو کرو، یا خدا نہ خواستہ جا کے گناہ کرو، تم دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں تمہارے گھر میں رہوں گی. اگر تم مجھے طلاق نہ دو میں یہی رہوں گی، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی. تو اس نے مجبور کیا اور اس نے دوسری شادی کی. میں نے دیکھا تھا، اس بیوی کو بھی دیکھا تھا. تو اچھا اتنی خوددار عورت تھی ماشاءاللہ کہ اس کی وہ بہت بڑی کوٹھی تھی اس زمانے میں، اس جیسی کوٹھی اس شہر میں کسی کی نہیں تھی. تو گھر کا وہ سارا ڈیکوریشن وہ خود کرتی تھی، وہ انگریز لڑکی جو ہے، اور رنگ گھر کا خود کرتی تھی، گاڑی کی سروس خود کرتی تھی، گاڑی کی ساری چیز سنبھالنا خود. یعنی اس کا ضمیر اس کو زندہ رہنے کے لیے کہ میں اس کی محتاج بن کے کھانا کھاؤں، اتنا کام کروں میں اس کا. یہ مجھے مفت میں کھانا کیوں کھلائے؟ اب میں اس کی بیوی تو رہی نہیں، قابل ہی نہیں.
یعنی اس کے گھر کا وہ اتنا کام کرتی تھی، وہ اگر کہیں دوسری جگہ سے کرائے تو اس سے پتہ نہیں اس زمانے میں بھی 10,000 روپے سے زیادہ لیں. اور وہ لڑتا رہتا تھا تم میری بیوی ہو، کیا ہو گیا، بیمار ہو گئی ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ کہ میں فارغ جو بیٹھی رہتی ہوں، ہاتھ پاؤں میرے خواہ ڈھیلے ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے، میں بیمار پڑ جاؤں، کچھ نہ کچھ تو کرتی رہوں نا. اتنی خوددار تھی وہ عورت. تو اس لیے اسلام نے، یاد رکھو، اجازت دی ہے کہ بھئی ایسے حالات ہیں دوسری شادی کر لو. اچھا، ایک آدمی نے شادی کی، خدا کی قدرت ہے اولاد ہی نہیں، اس نے جا کے چیک اپ بھی کرایا، خاوند میں کوئی نقص نہیں. یہ خیال کیا کریں کہ اولاد نہ ہو تو خاوند پہلے اپنی بھی چیک اپ کرائے. کبھی نقص خاوند میں ہوتا ہے، گھر والے کہتے ہیں اور شادی کرو، اور شادی کرے گا تو کیا ہو جائے گا. اپنا چیک اپ کرو. اگر تمہارے اندر نقص ہے پھر شادیاں کرنے کا کیا فائدہ؟ 1 کرو 10 کرو، اولاد تو نہیں ہوگی. اپنا علاج کراؤ. تو اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ بھئی 1 بھی کر سکتے ہو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو. اور آگے پھر ایک پابندی بھی لگا دی، اگر تم ان میں برابر عدل نہ کر سکو پھر نہ کرو، پھر 1 کافی ہے. عدل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سب کو ایک جیسا گھر دو، ایک جیسا کپڑے دو، ایک جیسا گھر کا خرچ، مثلا 1000 ریال دیتے سب کو 1000 دو. ہر بیوی کے پاس 2 کمرے، سب کو 2 کمرے دو. ہر بیوی کا لباس جو ہے ایک جیسا ہو، 1000 کا سوٹ ہے تو سب کا وہی 1000 والا ہو. اور ٹائم دیتے ہو تو 1 رات اس کی ہے، 1 رات اس کی ہے. ہاں، باقی ہے دل کی محبت، وہ کسی ایک سے زیادہ ہے. اللہ کے ہاتھ میں دل، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. اسی لیے حضور پاک میرے آقا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یا اللہ انی اعدل فیما املک، یا اللہ میں اس میں تو عدل کرتا ہوں جو میری ہاتھ میں ہے، ولا کیف اعدل فیما لا املک، اور دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اگر کسی بیوی سے قلبی میلان زیادہ ہے یہ کوئی گناہ نہیں. اچھا، بعض اوقات آدمی اسی محبت کی وجہ سے ایک بیوی کے پاس تو اس کے ساتھ وہ مباشرت بھی کرتا ہے، لیکن ایک بیوی کے ساتھ اس کو نفرت ہو گئی ہے، نہیں کر رہا. نہ اس کے حقوق کا تو خیال کرے، ظلم تو نہ کرے، لیکن جبر بھی نہیں. تو اس لیے اسلام کا یہ حکم ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیویاں حلال، ملک یمین حلال. فمن ابتغى وراء ذلك، اب اس کے سوا کوئی متع کرے حرام، اس کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرے حرام. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اگر اس کے علاوہ کوئی کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے نکلنے والے ہیں اور جانوں پہ ظلم کرنے والے. اچھا دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں، اللہ کے کلام کے اندر بڑے اسرار ہوتے ہیں. فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ نے فرمایا مگر اپنی بیویوں پہ اور ملک یمین پہ. آگے فرمایا اگر بیوی اور ملک یمین سے تعلق رکھتا ہے تو اس پہ ملامت نہیں کریں گے. مانا یہ ہے کہ یہ کام کوئی اتنا اچھا کام نہیں، بس یہ حق ہے ادا کرو، بس ٹھیک ہے اپنا فائدہ اٹھاؤ. یعنی تم قابل ملامت نہیں ہو، یہ نہیں کہا کہ قابل تعریف ہو. فرق ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر یہ کام کرو گے یار تم پہ کوئی ملامت نہیں، یعنی بس ٹھیک ہے گزارے والی بات ہوئی نا، لا باس ہوا نا. یہ نہیں کہا کہ ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اچھی بات ہے، یہ نہیں. اشارہ اس طرف ہے کہ انہی عورتوں میں نہ پڑے رہو. اسی لیے علماء کہتے تھے ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے ذہین طالب العلم آئے، جینیس طالب العلم آئے، لیکن ضیعوا العلم فی افخاذ النساء، لیکن انہوں نے اپنی عورتوں کی رانوں کے اندر اپنے علم کو ضائع کر دیا کہ عورتوں کے چکر میں پڑ گئے. یہ ایک ایسی بلا ہے پھر انشاءاللہ نہ دماغ کام کرے گا نہ حافظہ رہے گا. یہ عورتوں کے ساتھ جو ہے نا، چاہے بیوی بھی ہو، یہ کثرت جو ہے نا جی بندے کو
کھوکھلا کر دیتی ہے اندر سے، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. انشاءاللہ 4 رکعتیں پڑھے گا تو 3 پہ سلام پھیر کے بیٹھا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا تو الرحمن الرحیم یاد ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ. اچھا، اور یہ جو اپنی عورتوں کو ننگا کر کے دیکھتے ہیں، یہ بھی علماء نے لکھا ہے، کچھ بہت زیادہ گہری نظروں سے دیکھو تو انشاءاللہ جلدی اندھا ہو جائے گا. لکھا ہے یورث العمی، عورتوں کو ننگی حالت میں دیکھنے سے آدمی کی آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے قابل تعریف. وہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، میرے مشائخ استاذوں کے بھی استاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم محدث کشمیری کے نام سے، جن کا اللہ نے امام بخاری کے بعد جن کو حافظہ دیا تھا، اتنا بڑا آدمی تھا. اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا، ایک دفعہ جو کتاب دیکھ لیتے تھے نا پھر وہ کبھی بھولتی نہیں تھی. اللہ کی شان ہے. اچھا، ایک دفعہ کتاب کو ایسے اچھی طرح نظر سوچ کے پڑھ لیں، یاد ہو جاتی. تو بہرحال ان کی جوانی میں جب شادی ہوئی تو ان کے بھی تو ہم اثر لوگ تھے نا، اکٹھے رہنے والے، اکٹھے پڑھنے والے، اکٹھے پڑھانے والے، دوست احباب ہر آدمی کے ہوتے ہیں نا، بڑے لوگوں کے ہر دور میں ہوتے ہیں. تو صبح کو دوست جو تھے ان کے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا شاہ جی کمال ہے، آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے اور آپ نے سہاگ رات بھی بنا لی اور آپ نے ولیمہ بھی کھلا دیا، لیکن ہمیں بتایا نہیں کہ سہاگ رات آپ کی کیسے گزری. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ غصے میں آ گئے، آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں اور فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا خدا کی قسم ہے اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی شادی، میں کبھی نکاح نہ کرتا اور کبھی شادی نہ کرتا. یہ کوئی کمال ہے کسی کا کہ عالم دین ہو، مفسر ہو، محدث ہو اور عورت کے پیشاب کے مقام پہ پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہو؟ یہ بھی کوئی عزت کا مقام ہے؟ میں بس یہ حکم ہے، اللہ نے اولادوں کو چلانا ہے، بس توالد تناسب ہے، نکاح سنت ہے، ہو گیا بس. یہ کیا ہے کہ کس سے کہانیاں بتاؤ لوگوں کو، میری سہاگ رات کیسے گزری؟ کوئی قابل فخر بات ہے کہ میں بتاؤں؟ اللہ، اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے، اب خود اندازہ کرو، شوہر محمد الرسول اللہ ہو جس کا چاند بھی مقابلہ نہ کر سکتا ہو، اور بی بی صدیقہ ہو، طاہرہ ہو، عائشہ ہو، اور عین کنواری لڑکی ہو اور 11-12 سال کی عمر ہو، لیکن وہ فرماتی ہے واللہ ما رأى منی، خدا کی قسم میرے بدن پہ حضور نے کبھی نظر ہی نہیں ڈالی. بس ایک شریعت کا حکم ہے، یہ تھوڑا ہے کہ کپڑے اتارو اور حیوان بن جاؤ اور جانور بن جاؤ. آج کل تو لوگ حیوان ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کمال کیا ہے. جی یہ دیہاتی لوگ تو کوئی، ہم تو جناب بالکل سیکس کے ماسٹر ہیں. یہ کوئی ماسٹری واسطری نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے. اس قسم کی حرکتیں حیوان کرتے ہیں، گھوڑا گدھا کرتا ہے، جانور کرتے ہیں، انسان تھوڑا کرتے ہیں، کتے کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ بھی اللہ نے باندی بھی حلال کی ہے، اور بی بی ماریا جو ہے یہ حضور کی باندی ہیں. اچھا، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حفصہ کے گھر میں گئے. بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. اب 2 روایات ہیں. ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ بی بی حفصہ گھر میں نہیں تھی، اور ایک روایت ہے کہ بی بی حفصہ نے حضور سے اجازت لی کہ حضور میں کر تو نہیں سکتی، لیکن کوئی مجبوری ہے، مجھے گھر والوں نے بلایا ہے، اگر اجازت ہو تو میں ہوا ہوں.
آپ نے اجازت دے دی تو آپ نے بی بی ماریہ کو پیغام بھیج کے بلوایا. اور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ہے، حلال ہے، آپ کی باندھی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اسی بی بی حفصہ کے گھر میں بی بی ماریہ سے ملاقات کی. اور جب بی بی حفصہ جلدی جلدی کوشش کر کے واپس آئی تو بی بی ماریہ بھی موجود تھی اور حضور بھی موجود تھے. تو بی بی حفصہ جو تھی وہ جلال میں آ گئی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرا کوئی خیال نہیں کیا، فی نوبتی فی یومی و فی فراشی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ غلام ہے، باندی ہے، میں عمر کی بیٹی ہوں، اور پھر میرا دن ہے، میرا نوبہ ہے، میری باری ہے، میرا گھر ہے، میرا بستر ہے، اس میں آپ نے ایک اور عورت کو بلا کے اس کے ساتھ لیٹے ہیں آپ. بی بی عائشہ حفصہ جو تھی بھڑک اٹھی. اچھا، اب ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی حضور پاک نے جو کچھ کیا کوئی حرام تو نہیں، گناہ تو نہیں ہے نا، انہوں کی باندھی ہے. اچھا، حضور کے گھر ہیں سارے، بی بی حفصہ کا گھر ہو یا بی بی عائشہ کا گھر ہو، گھر کس کا ہے؟ اور تو حضور نے بیویوں کو دیے ہیں نا. اور حضور جس گھر میں جس کو چاہے بلا لے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو شان نبوت کے خلاف ہو. اچھا، ادھر بی بی حفصہ کی بات بھی سچی ہے کہ بی بی حفصہ بیوی ہے اور بیوی کو سرکار سے محبت بھی ہے. وہ کیسے برداشت کرے کہ میرا محبوب میرے گھر میں دوسری بیوی کے ساتھ سو جائے؟ اس کی تڑپ بھی صحیح ہے، اس کو بھی حق ہے، وہ بھی تو زوجہ محترمہ ہے نا. اور بیویوں میں ایسی بات ہوتی ہے. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور ان کے گھر میں آئے تو دیکھا بی بی صفیہ رو رہی ہے. تو حضور نے فرمایا لماذا تبکی، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے بی بی عائشہ بی بی حفصہ بڑی تنگ کرتی ہیں. ایک تو میں جہاں سے گزرتی ہوں اشارے کرتی ہیں، دیکھو چھوٹے قد والی، اور چھوٹے قد والی جا رہی ہے. تو اب قد میرے اللہ نے بڑا بنایا، میں کیا کروں؟ قد چھوٹے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی غصے میں آ کے مجھے تانا دیتی ہیں کہ تم ایک یہودی باپ کی بیٹی ہو، ایک یہودی خاوند کی بیوی رہ چکی ہو. ہماری شان دیکھو، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں اور یہ عمر کی بیٹی ہے. تو اب یا رسول اللہ میں ان سے لڑ تو نہیں سکتی، میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ حضور پاک نے فرمایا صفیہ، معلوم ہوتا ہے تمہیں بھی جواب دینے کی عقل نہیں ہے. کہ اسے کیا جواب دوں آخر؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارے پاس دوبارہ وہ اعتراض کرے نا تو ان کو بتا دینا کہ بھائی میں جو ہوں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں ہوں، میرا باپ بھی نبی، میرا شوہر بھی نبی. تو میں تو دو نبیوں سے تعلق رکھتی ہوں، تمہارا تو ایک نبی سے تعلق ہے. تم کیسے میرے ساتھ فخر اور مقابلہ کر سکتی ہو؟ میں تو اولاد ہارون سے ہوں. اچھا، خدا کی شان ہے، کئی عرصے کے بعد پھر جھگڑا ہوا، پھر ان دونوں بیویوں نے اس کو وہی تانا دیا، وہ بھی اکڑ کے کھڑی ہو گئی. کیا مقابلہ کرتی؟ ابو بکر عمر کی بیٹی ہو، نبی کی بیٹی تو نہیں ہو، میں تو ہارون نبی کی بیٹی ہوں، اور میرا شوہر بھی حضور محمد مصطفیٰ نبی ہے. اب جناب چپ ہو گئی، دونوں کو جواب ہی نہ بنے، کیا جواب دے بی بی صفیہ کو. اب حضور جب آئے دیکھا تو بی بی عائشہ رو رہی ہے. یہ گھریلو واقعات ہوتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی حضور پر یا آپ کی بیویوں پر یا باندیوں پہ کبھی کوئی لفظ نہ کہیں، ورنہ ایمان ہمارا چلا جائے گا. حضور کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی.
اب حضور نے پوچھا لماذا تبکی، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے یا بیویوں کو جھگڑا سکھانے کے لیے بھی بھیجا ہے؟ حضور مسکرائے، فرمایا کیا بات ہے عائشہ، بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا آج مجھے صفیہ نے ایسا جواب، یا رسول اللہ یہ وہ نہیں جواب دے سکتی، آپ نے سکھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ تم بھی تنگ نہ کیا کرو نا، تو وہ بھی ایسا نہیں کہے گی۔ تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، یاد رکھو۔ اگر بی بی حفصہ غصے میں آئی ہیں تو ان کا غصہ بھی بجا ہے، وہ بیوی ہے، اور پھر ماشاءاللہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے، اور یہ بی بی حفصہ اتنے شان والی بی بی ہیں کہ جن کو حضور پاک نے طلاق دے دی غصے میں، کیونکہ بی بی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جلال زیادہ تھا نا، طبیعت میں غصہ تھا، جلال تھا، حضور نے طلاق دے دی تھی۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے حکم دیا کہ فَلْيُرَاجِعْهَا إِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ اپنی بیوی حفصہ سے رجوع کر لیں، کیونکہ یہ تو روزہ رکھنے والی ہے، ساری ساری رات مصلے پہ کھڑے رہ کے عبادت کرنے والی ہے، یہ تو بڑی عابدہ کانتا بیوی ہے، اس کو نہ چھوڑیں آپ، یہ تو آپ کی جنت میں بیوی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ فی نوبتی وفی فراشی، میرے نوبہ میں، میری باری میں، میرے بستر میں، میرے گھر میں آپ نے ماریا کو بلایا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اچھا حفصہ زیادہ بات نہ کرو اور کسی کو بتانا بھی نہیں، میں نے اپنے اوپر ماریا کو حرام کر دیا، لیکن خبردار کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بھی خوش ہو گئی کہ چلو اب تو ماریا سے مستقل جان چھوٹ گئی نا، جب حرام کر دی اب تو حضور کبھی بھی نہیں بلائیں گے نا، حرام ہو گئی۔ بی بی بڑی خوش ہو گئی، خوشی میں جذبات پہ قابو نہ رکھ سکی، بی بی عائشہ کو بھی بتلا دیا۔ تو اس پہ اللہ نے قرآن مقدس کی یہ آیت مبارک اتاری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کیوں آپ نے حرام کیا اس چیز کو جس کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، محض اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے؟ چلو غلطی ہو گئی لیکن ہماری خوشخبری بھی سن لو، ہم بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، یعنی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ ناراضگی میں بھی خطاب ہو رہا ہے، نام نہیں لیا اللہ نے، یا ایھا النبی۔ یہ بھی شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب میں بھی لطف و کرم ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں جب حضور پاک کے چہرے مبارک پہ تیوری پڑ گئی تو اللہ نے قرآن اتارا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اللہ نے قرآن اتارا میرے نبی، آباسا چہرے پہ بل تیوری چڑھائی، اعراض کیا جب وہ نابینا آیا۔ اچھا تو یہاں بھی ایک امتحان تھا نا، عتاب کا موقع تھا، تو اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے نا ابستا آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے یہ راز ہے، نہیں اللہ نے خطاب نہیں فرمایا ابسا کسی نے تیوری چڑھائی، یعنی حضور پاک کو براہ راست نہیں مخاطب کیا، یہ نہیں فرمایا ابستا وتولی تو آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے اعراض کیا، ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی، کسی نے تیوری چڑھائی جب اس کے پاس نابینا آیا، تو بات تو حضور کی ہے لیکن براہ راست تنبیہ نہیں ہے۔ یہ بھی شان محمد مصطفیٰ ہے کہ یہاں ناراضگی کا وقت ہے کہ آپ نے میرے حلال کو حرام کیوں کیا، لیکن خطاب ہے یا ایھا النبی لم تحرم،
اور یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ کوئی اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا، نہ حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ حلال کرنے کا حکم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حرام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حضور نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان میں بعض چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو فرمایا اگر مشتبہ ہو، شبہ ہو تو بچ جاؤ۔ جیسے دیکھیں نا یہاں باہر کا گوشت آتا ہے، باہر کی مرغیاں آتی ہیں، تو شبہ تو ہے نا، کس نے ہمارے لیے ذبح کیا ہوگا، کس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہوگا۔ اور اگر 1,00,000 مرغی روز کی ذبح کرنی پڑے، اتنا ٹائم کون لگائے گا؟ وہ تو مشین ہے، کٹا کٹ کرتی جا رہی ہے، بس بنتا جا رہا ہے، پیک ہوتا جا رہا ہے، تو شبہ تو ہے نا جی۔ اچھا کچھ یہ بھی ہے کہ نہیں جی انہوں نے ان کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ تم ذبیحہ اسلامی دو گے، لیکن شبہ جب آ گیا تو بہتر یہ ہے کہ بچو۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ التحریم کے نزول کی سبب جو ہے یہ دوسرا واقعہ ہے، واللہ اعلم۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی یہاں ہے اپنے والدین کے ساتھ، لیکن وہ ہر وقت لڑتی رہتی ہے، طلاق مانگتی ہے، تو اس کے حقوق بھائی ادا نہیں کرتے ہوگے، یا کوئی وجہ تو ہوگی، ورنہ کون بے وقوف ہے جو طلاق مانگے؟ دیکھو یاد رکھو، کوئی عورت بھی دنیا میں ایسی نہیں ہوتی جو طلاق، اس کو تو طلاق اگر خاوند دے دے تو وہ بیچاری مر جاتی ہے کہ میرے نام پر تو ایک اتنا بڑا داغ لگ گیا۔ اور وہ جو طلاق مانگ رہی ہے تو صاف بات ہے کہ کوئی جناب میں بھی بیماری ہے، اس لیے اپنے خاندان کے 2 آدمی مقرر کرو، تمہاری بات بھی سنیں، بیوی کی بات بھی سنیں اور صلح کی کوشش کرائیں۔ اگر کوئی امکان نہ ہو پھر ٹھیک ہے، پھر طلاق دو تاکہ وہ اپنا گھر بسائے، تم اپنا گھر بساؤ۔ داڑھی رکھنا جو ہے وہ شرعاً واجب ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اعفوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، جتنے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں سب کی داڑھی ہے۔ اور جہاں تک اس کی طول کا تعلق ہے تو حضور کی داڑھی مبارک سینے تک آتی تھی، کان یملأ صدرہ، اسی سے فقہا نے لیا ہے کہ ایک مشت داڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی دفعہ اگر منائے گا تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب بار بار منائے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور گناہ کبیرہ والا آدمی جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ نہ وہ اذان دے اور نہ ایسے آدمی کو امام بناؤ۔ کہتے جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا جھوٹ بولنا کہ جس میں کسی کا نقصان نہ ہوتا ہو۔ میرا بھائی جھوٹ جھوٹ ہے، ایک بات یاد رکھو، وہ تو شریعت نے کچھ حالات ہیں جس میں اجازت دی ہے کہ مثلا آدمی دشمن سے جنگ لڑ رہا ہے تو دشمن کو کہتے پیچھے دیکھو یار کون آ گیا، یہ بھی تو جھوٹ ہے، اگر پیچھے کوئی نہیں تلوار مار دیتا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ خدا ہے حرب میں، حرب کے اندر جنگ کے اندر یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی اپنی بیوی سے جھوٹ بول دیتا ہے، بیوی نے کہا کہ میرے لیے فلانا سوٹ جا رہے ہو شہر لے آنا، اب اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بیچارہ کہاں سے لے آئے، واپس آیا تو اس نے پوچھا کیا، انہوں نے کہا میں نے سارا شہر ڈھونڈ مارا ہے وہ ملا ہی نہیں، میں کیا کروں، پھر جاؤں گا کسی بڑے شہر میں تو لے آؤں گا۔ تو ایسے جھوٹ کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح 2 بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا ہے تو ایک آدمی جا کے ان کو کہتا ہے کہ یار وہ بھی تمہارے اس بھائی کا کیا ہے، چھوڑو یار مجھے تو اگلے دن ملا تھا، تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ کہتا تھا بہت اچھا آدمی ہے۔ اچھا، اس کو کہا تمہاری تعریف کر تاکہ ان کی صلح ہو جائے، تو یہ بھی جائیں۔
کہتے جی کہ اللہ جنتیوں کو حوریں دیں گے، ہاں انشاءاللہ جی، اگر بیوی کی اپنا جو مر گئی ہے، اگر تیرے نکاح میں مر گئی ہے، وہ بھی قیامت میں تجھے ملے گی۔ اگر تیرے نکاح میں نہیں، تم نے طلاق دے دی، اس کا اور شوہر ہے، پھر اس کو ملے گی۔ اگر طلاق ہو گیا بس ٹھیک ہے، پھر وہ تمہاری بیوی رہی نہیں، جب یہاں نہیں رہی تو وہاں کیوں رہے گی؟ بھئی یہاں طلاق دے کے تمہاری بیوی نہیں رہی تو وہاں کیسے رہ جائے گی؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين وهم حوزة الدين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ حفاظت کرے، بہت مشکل حالات ہیں، اللہ قادر ہے، اللہ اصلاح فرما دیں۔ یا الہ العالمین، تیرے علم میں جو لوگ اس ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے، دین والوں کے لیے بہتر ہوں، ان کی مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ هذا أدي أبوك أدي أبوك خلاص ما يفهم، ما يقال سمعتك